اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 75۔ اجالے میں اجاگر ہوتے صفدر جمال کے چہرے کو دیکھتے وہ خوف و ہراس اپنی آنکھوں میں لیے زرد پڑ گئی اور فوراً ایڑیوں کے بل اپنے وجود کو پیچھے گھسیٹنے لگی۔ سانسوں کی روانی سست ہوتے مدھم ہونے لگی تھی۔ لمحے میں اسے گھٹن محسوس ہونے لگی، گویا ہوا کے تناسب میں آکسیجن کی موجودگی -0 ہو گئی ہو۔ کھینچ کھینچ کر سانس لیتے وہ خود کو سنبھال نہیں پائی تھی، کیونکہ سامنے کھڑا شخص وہ تھا جس کے شیطانی چہرے کو وہ خواب میں بھی کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ اسے دیکھ اسے موت دکھائی دیتی تھی اور اس کے اندر کی ڈرپوک اسمارہ نور جاگ جاتی تھی۔ وہ جیسے جیسے خود کو پیچھے گھسیٹ رہی تھی ویسے ویسے وہ چہرے پر فرعونیت لیے مسکراتا ہوا قدم اس کی اور بڑھا رہا تھا۔ بالآخر راستے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور اس کا وجود پیچھے سیاہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ آنکھوں میں غلاظت کے ڈھیر لیے وہ اس کے وجود کو آر پار ہو جانے والی نظروں سے تاک رہا تھا۔ اس کے لب مسلسل بنا رکے مسکرا رہے تھے، جیسے اس نے بہت بڑا سنگ میل عبور کر لیا ہو، بہت بڑی جنگ فتح کر لی ہو، جیسے اسے پا لیا ہو۔ مگر قسمت کے نرالے کھیل سے ابھی وہ قدرے انجان تھا جو پانسا پلٹنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اسے کیا معلوم تھا وہ یہاں اسمارہ کو نہیں لایا، بلکہ خود کو موت کے پاس اپنے قدموں سے چل کر لایا ہے۔ یہ اس کی موت ہی تھی جو اسے آج یہاں کھینچ لائی تھی۔ صفدر قربان جائے تم پر میری جان۔ اپنا نام اس کی طرح لڑکھڑا کر لیتے اس نے آگے کا جملہ ادا کیا اور پھر پنچوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے خوبصورت سانولے روشن چہرے کو قریب سے دیکھنے لگا۔ اسمارہ کو اپنی آواز حلق میں دبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو دل نے شدت سے جہان کو پکارا۔ صدقے تو تمہیں میرا نام بھولا نہیں، ماشاءاللہ۔ مجھے تو لگا تھا میرے خوابوں کی شہزادی میرا نام تک بھول گئی ہوگی، تو سوچا تمہیں یاد دلا دوں کہ صفدر جمال نام کا کانٹا ابھی تمہاری زندگی سے نکلا نہیں میری جان۔ اسمارہ نور، ایک شیطانی کہکا لگاتے اس نے ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لے جاتے اسے چھونا چاہا، مگر وہ اپنا چہرہ پیچھے کرتی اس کے ارادے کو ناکام کر گئی۔ صفدر نے لب اداسی سے پھیلائے جیسے اسے خفگی ظاہر کر رہا ہو۔ اسمارہ کو اس کے وجود سے، اس کی مسکراہٹ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ پھر جو ارادہ اس نے ناکام بنایا تھا، اس بار اسے ناکام کرتا وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام گیا۔ اس نے چیخ کر اپنا سر جھٹکا، مت چھوؤ مجھے۔ وہ اسے دھکا دیتے اٹھی اور دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔ صفدر نے ہنستے ہوئے اسے پلٹ کر دیکھا۔ اوہ، تو میری چڑیا مجھ سے چھپن چھپائی کھیلنا چاہتی ہے، تو چلو ٹھیک ہے، کھیلتے ہیں۔ اس وقت اسے کسی معصوم چھوٹے سے پرندے کی مانند لگ رہی تھی جسے پنجرے میں قید کر دینے کے بعد خوف زدہ کیا جاتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر اڑتا باہر نکلنے کی تگ و دو میں وہیں اپنی آزادی ہار بیٹھتا ہے۔ کوئی ہے بچائے مجھے، کوئی ہے، خدا کے لیے میری مدد کرے۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹتی اسے کھولنے کی کوشش کرتی چیخ رہی تھی اور بالآخر اس نے کھول بھی لیا۔ اوہو، ہا ہا ہا۔ صفدر نے اس کی جیت پر ایک اور کہکا لگایا اور اس کے پیچھے جاتے اپنے قدموں کو تیز کیا۔ یہ فیکٹری چاروں اور سے بند تھی، وہ چاہ کر بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی، اور اس کا ادھر سے ادھر بھاگنے کی کوشش میں ہلکان ہونا صفدر کو مزہ دے رہا تھا۔ باہر نکل کر وہ مختلف چیزوں سے ٹکراتے بار بار ٹھوکر کھا کر نیچے گر رہی تھی اور دوسری جانب صفدر کے کہکے عروج پر تھے۔ جہان! اپنے وجود پر آئی خراشوں پر سسکتے اس نے ہچکی بھرتے جہان کو پکارا۔ جی ضرور، آپ فکر مت کریں، میں آج ہی اس پر پریکٹیکل ورک شروع کرواتا ہوں۔ جہان اس وقت ایک اہم میٹنگ میں موجود تھا۔ لاہور کے لیے وہ بھی نہیں نکلا تھا اور شاید اب جانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اسے گمان ہو رہا تھا گویا اسمارہ اسے پکار رہی ہو۔ بولتے بولتے وہ رک رہا تھا جیسے لفظ یاد نہ رہے ہوں، اور صبح کا
اس کا اداس چہرہ بار بار سامنے آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے میٹنگ ختم کی اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ کمپنی سے باہر نکلا۔ باہر آتے ہی اس نے جیب سے فون نکال کر اسمارا کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر دوسری جانب کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ اس کا فون نہ اٹھائے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، شاید کوئی کام کر رہی ہوگی۔ اس نے خود کو تسلی دی اور گھر کے لینڈ لائن نمبر پر کال کرنے لگا۔ چند منٹ بعد فون ریسیو ہوا تھا۔ دوسری جانب کوئی ملازمہ تھی۔ جہان نے فون اسمارا کو دینے کو کہا۔ چھوٹے صاحب، اسمارا بیٹی تو گھر پہ نہیں ہے اور مجھے علم بھی نہیں کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ جب میں آئی تو وہ موجود نہیں تھی اور حدید صاحب اور ہینا بیگم کسی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ جہان نے فوراً فون بند کیا اور گیٹ پر موجود گارڈ کو کال کرنے لگا۔ بے چینی مزید بڑھی تھی۔ وہ اسے بتائے بغیر کہاں جا سکتی تھی؟ اس سوال سے اس کے اعصاب تن گئے۔ فون چھوٹتے ہی وہ فوراً بولا، تمہاری میڈم کہیں گئی ہیں؟ جلدی بتاؤ۔ جی صاحب، وہ زاہد کے ساتھ تیزی میں نکلی تھی، میں نہیں جانتا کہاں گئی ہیں۔ جہان کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں کی مدد سے اپنی پیشانی مسلی جیسے اشتعال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتنی دیر ہوئی ہے انہیں گئے؟ سر، 1 گھنٹے سے اوپر سمے ہو گیا ہے۔ جہان نے جبڑے بھیجتے فون بند کیا اور اس سے پہلے اب وہ زاہد کو کال کرتا اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اسے گورنمنٹ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس کے اعصاب مزید تنے اور فون کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، کیا ڈپٹی جہان حدید خان بات کر رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں۔ میں انسپکٹر مراد بات کر رہا ہوں۔ آپ کی گاڑی یہاں بکھری حالت میں ملی ہے اور آپ کے ڈرائیور کی لاش اندر موجود ہے جسے فائر کر کے قتل کیا گیا ہے۔ آپ فوراً مطلوبہ پتے پر پہنچ جائیں، ایڈریس آپ کو میل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے جہان کا چہرہ سفید پڑا اور میری بیوی، اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ دل کی رفتار سست پڑی تھی۔ کن پٹی سے پسینے کی لکیر چھوٹ کر اس کے رخسار پر پھسلی۔ سی آنکھوں میں دنیا جہان کا درد سمٹ آیا تھا اور وہ بند ہوتی سانسوں کے ساتھ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ آپ کی وائف گاڑی میں موجود نہیں ہے۔ یہاں صرف ایک شخص یعنی آپ کا ڈرائیور ہے جسے مردہ حالت میں پایا گیا ہے۔ جہان نے فون پکڑا، ہاتھ پہلو میں گرا لیا اور سر اوپر آسمان کی جانب کر کے گہری سانس لی۔ اسے لگا کوئی اس کا دل کاٹ کر لے گیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے کھولی تو آنسو بھل بھل آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ وہاں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ وہ زندہ تھی، یہ تو اس کے لیے زندگی کی نوید تھا، تو کیا اسے وہ لوگ لے گئے جنہوں نے گاڑی پر حملہ کروایا؟ اگلے لمحے گردن سیدھی کی تو آنکھوں میں شرارے پھوٹ رہے تھے اور پل میں وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ اقبال تیز ڈرائیو کر رہے تھے اور اس گاڑی سے صرف 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے جب پیچھے سے آتی تیز رفتار سیاہ لینڈ کروزر نے انہیں اوورٹیک کیا اور پھر ان کا راستہ روکتے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی۔ اس تیز رفتار گاڑی کے آ رکنے پر اقبال کا پیر بریک پر آیا۔ جھٹکے سے گاڑی رکنے پر سحر نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا اور اس گاڑی میں اور کوئی نہیں ہاتھ ڈالو موجود تھا۔ ہاتھ کو دیکھتے وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی اور ہاتھ بھی باہر آیا۔ عالم، اسمارا۔ ہاتھ کے قریب آتے اس نے سامنے جاتی گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ آنسو ٹوٹ کر رخساروں کی زینت ہوئے تھے۔ تم خود کو خطرے میں کیسے ڈال سکتی ہو؟ اس کے قریب آتا وہ دونوں بازو سے تھام کر ضبط سے بولا۔ اس نے تکلیف سے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ اسمارا وہاں، وہ بڑبڑائی۔ اسمارا کو کچھ نہیں ہوگا، وعدہ کرتا ہوں، مگر تم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلو گی، یہیں رہو گی۔ چلو بیٹھو گاڑی میں۔ وہ اسے تھام کر دروازہ کھول گیا۔ میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے وہاں جانا ہے اسمارا کے پاس، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اتنے میں شہروز بھی وہاں آن پہنچا تھا۔ گاڑی سے اترتے وہ باہر نکلا اور ہاتھ میں پکڑی گن ہاتھ کی جانب اچھالی۔ اس کو دیکھتے ہاتھ نے ہاتھ ہوا میں معلق کرتے اسے کیچ کیا۔ ایک گن اس نے اپنے پیچھے بیلٹ پر لگا رکھی تھی۔ سحر، وہاں خطرہ ہے، تم آگے نہیں جاؤ گی۔ میں اسمارا کو اکیلے نہیں چھوڑوں گی، وہ بھی بضد تھی۔ سحر، ہاتھ نے جبڑے بھیجتے اسے دیکھا۔ ڈونٹ میک می اینگری۔ اب وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی اور اس کا یہ روپ ہاتھ بن رافع عالم نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی اتری۔ ہاتھ نے آنکھیں بند کر کے کھولتے اسے دیکھا۔ سحر، اسمارا کچھ ہی دیر میں تمہارے سامنے صحیح سلامت ہوگی انشاءاللہ، میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے شائستگی سے کہا اور آخر میں اسے وہاں رک جانے کی منت کی۔ گڑیا،
ہاتھ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم یہیں ٹھہرو اور ہم پر بھروسہ کرو۔ اس نے ان دونوں کو رو کر دیکھا اور پھر صبر کرتے وہیں کھڑی ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا اس نے۔ اقبال بھی وہیں موجود تھے۔ ہاتھ اور شہروز دوڑتے ہوئے اس طرف گئے جہاں سے ایک فیکٹری ایریا سٹارٹ ہو رہا تھا۔ ہر طرف فیکٹریاں ہی فیکٹریاں تھیں اور اس علاقے کو ہاتھ اور وہ بہت اچھے سے جانتے تھے۔ ہاتھ نے شہروز کو ایک اسمائل پاس کرتے دیکھا اور پھر انہیں زیادہ دیر نہیں لگی تھی وہ جگہ تلاش کرنے میں جہاں وہ اسمارا کو لے گئے تھے۔ انہوں نے گنز ہاتھ جوڑنے کے سے انداز میں تھام رکھی تھی، انگلیاں ٹریگر پر رکھے وہ تیار تھے۔ اس فیکٹری ایریا کے باہر 4 نقاب پوش آدمی گنز لیے کھڑے تھے۔ ہاتھ ایک بڑی سی دیوار کے پیچھے جا چھپا۔ شہروز سامنے والی دیوار کے پاس تھا اور سینٹر میں فیکٹری تھی۔ شہروز نے جیب سے سائلنسر نکالا اور گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھتے اس نے ہاتھ کی جانب اسے کسی ٹائر کی طرح زمین پر پاس کیا۔ ہاتھ نے سائلنسر پکڑ کے اپنی گن کی نال پر لگایا اور زیر لب 3 گنتے وہ ان کے سامنے آیا تھا، اور پھر اس شارپ شوٹر آف دی ورلڈ کو صرف 7 سیکنڈ لگے تھے گولیاں ان چاروں کے دماغوں کے آر پار کرتے۔ وہی جو اس کا پسندیدہ مقام تھا، کسی کو جھٹ پٹ موت کی نیند سلا دینا۔ وہ سب وہیں ڈھیر ہوتے دم توڑ گئے۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ اندر موجود لوگ گولیوں کی آواز سنتے چوکنا نہ ہو جائیں۔ انہیں نہیں پتہ چلنا چاہیے تھا کہ انہیں باہر سے گھیر لیا گیا ہے، وگرنہ عین ممکن تھا کہ وہ اسمارا کو کوئی نقصان پہنچاتے، اور یہ رسک ہاتھ قطعی نہیں لے سکتا تھا۔ پھر وہ دونوں اندر کی جانب بڑھے۔ میری جان، کیوں خود کو اتنا تھکا رہی ہو تم؟ اسمارا کو ایک اور ٹھوکر کھا کر گرتے دیکھ اس نے تعصب سے کہا، یہاں تمہاری فریاد سننے والا کوئی ذی روح موجود نہیں۔ یہاں تمہاری نصرت کے لیے صرف اور صرف ایک ہی شخص موجود ہے، اور وہ شخص تمہارے سامنے ہے، میں، صفدر جمال۔ اس نے دونوں بازو اس کے لیے واہ کیے جیسے وہ دوڑتی اس میں آ سمانے والی تھی۔ نیچے گری اسمارا نے خود کو دوبارہ اٹھایا اور ایک بار پھر اندھیرے میں وہ مشکل راستہ تلاش کرتی بھاگنے لگی۔ اب صفدر اس کھیل سے اکتایا تھا، اور پھر اس نے ایک ہی جست میں اسے جا لیا اور خود میں جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، مت چھوؤ، وہ ہذیانی ہوتی چیخنے لگی۔ صفدر نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے نہ صرف اس کی سانسوں کی روانی کم کی بلکہ چیخوں کو بھی حلق میں دبا دیا۔ ویسے تم کانوں کی اتنی کچی ہو مجھے معلوم نہیں تھا۔ ایک جھوٹی خبر اور تم دوڑی چلی آئی، بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا کوئی بھی تحقیق کیے۔ وہ اس کے کان میں پھنکارا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ بس اپنا جلتا ہوا وجود محسوس کر رہی تھی جو اس کے ناپاک ہاتھوں میں تھا۔ پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتی وہ گوں گوں کرتی اپنا آپ اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم تو ایسے دیوانوں کی طرح آئی جیسے سچ مچ میں تمہارا وہ شوہر ٹرک تلے آتا کچل کر مر گیا ہو۔ اسمارا کا چہرہ پسینے میں شرابور ہوا تھا اور اس کے منہ سے نکلتے سیسے کے سے الفاظوں پر اس نے مکمل زور لگاتے اس کے ہاتھ پر کاٹ دیا۔ صفدر نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ غصہ تو بہت آیا تھا اسے، مگر وہ اسے کہکے میں اڑا گیا۔ ہا ہا ہا، پھر دانت پیستے بولا، جنگلی بلی، ویسے ماننا پڑے گا بہت محبت ہے تمہیں اس سے، کاش اتنی مجھ سے بھی ہوتی۔ اس نے خود پر ماتم کیا۔ اسمارا نے نیچے جھک کر کچھ اٹھایا جیسے کوئی بانس اور اسے مارنا چاہا، مگر صفدر نے اس کی کلائی دبوچ لی اور اتنی زور سے مڑوڑی کہ وہ تڑپتی کراہی تھی اس کے ہاتھ میں پکڑا بانس نیچے گر گیا۔ ارے ارے رے، ڈرپوک چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ شوہر کے نام پر بھیگی بلی سے خونخوار شیرنی بن گئی۔ ناٹ بیڈ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہاں، انرجی کا جھٹکا۔ اتنا حوصلہ، داد دینی پڑے گی، اور داد میں اپنے انداز میں دوں گا، اس نے ایک آنکھ دباتے کہا۔ اسمارا مسلسل اسے خون بھری سرخ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو یار، ورنہ میں تمہارے مارنے سے پہلے مر جاؤں گا۔ ہا ہا، اس نے اس کی تھوڑی تھام کر شدت سے کہا۔ نامحرم وجود کو اپنی باہوں میں محسوس کرتے شیطان نے خون کی طرح اس کی رگوں میں دوڑتے گمراہی کی انتہا گہرائیوں میں لا پٹکا تھا، اور اسی کے زیر اثر وہ بولا، چلو پیار کرتے ہیں۔ اور بے شک شیطان کا داؤ تو بہت کمزور ہے، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں ایمان نہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے،
اگر تم ہدایت پر قائم ہو تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یا اللہ، اس نے زیر لب اللہ کو پکارا۔ اللہ اس کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتا ہے۔ اسمارا کے دل نے اسے راستہ دکھایا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی، پوری قوت سے اسے خود سے چھڑوایا اور ایک زناٹے دار تماچا اس کے گال پر دے مارا۔ صفدر کا چہرہ ایک طرف ہو گیا، گال پر نشان پڑ گیا تھا۔ اس سے اپنی جلد جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے اس رد عمل کے لیے وہ قطعی تیار نہ تھا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے اس نے خون شام آنکھیں لیے اسے چہرہ سیدھا کرتے دیکھا۔ اس کی نظروں میں اترتی اس نفرت اور اسے ختم کر دینے کا جنون سا سوار محسوس کرتے اسمارا کے دل میں گرہیں پڑنے لگی۔ خوف واپس اس پر غالب آیا۔ ساری ہمت جو اس نے مجتمع کی تھی ہوا ہوئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی اور بڑھ رہا تھا اور وہ تیز قدم اٹھاتی الٹے پیر جا رہی تھی۔ ایک بار پہلے بھی تم نے ایسے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کے بعد کا نتیجہ تمہارے سامنے تھا۔ ٹھہر ٹھہر کر لفظ ادا کرتا وہ اس کا خون جما دینے کے در پہ ہوا۔ اسمارا کی آنکھوں کے سامنے مہندی والی رات کا وہ تباہ کن منظر آیا، جب اسی طرح اس کا منہ نوچنے پر اس پر وہ کسی بھوکے کتے کی طرح جھپٹ پڑا تھا، اور اگر اس رات جہان وقت پر وہاں نہ پہنچتا تو بالیقین وہ اس کی عزت تار تار کر چکا ہوتا۔ اور آج پھر تم نے وہی گستاخی سر انجام دی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس نے زور زور سے سر ہلایا جیسے وہ کوئی آوارہ پاگل تھا۔ آج اس ادھورے کام کو سر انجام دے دیتے ہیں۔ بھاگو، وہ دھاڑا، اور وہ سہمی، بھاگو ورنہ تم میرے ہاتھ آ گئی تو زندہ بچ نہیں سکو گی اسمارا نور محمد۔ اسمارا نے پلٹ کر دوڑ لگائی، مگر ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے جب وہ تیزی سے اس تک پہنچا اور کھلے بالوں سے اسے گدی سے کھینچتا دبوچ کر اس کا سر سائڈ دیوار کے ساتھ مار گیا۔ ایک سنسنا دینے والا دھماکہ اس کے سر میں ہوا تھا۔ آنکھوں کے سامنے پورا تہہ خانہ گھوم گیا تھا۔ کن پٹی سے خون کی دھار نکلتی آدھی چہرے کو تر کرنے لگی اور بند ہوتی آنکھوں سے اس سے پہلے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی وہ یوں ہی اسے پیچھے گردن سے دبوچ کر اپنے سامنے کر گیا۔ اسمارا نے بھل بھل بہتے آنسو سے نیم بند ہوتی آنکھیں لیے اس کے خطرناک چہرے کو دیکھا، جس سے ٹپکتی نفرت یہ واضح ثبوت دے رہی تھی کہ آج وہ زندہ نہیں بچ سکے گی۔ لب پھڑ پھڑاتے کسی کو پکار رہے تھے، اور بلا شبہ ان مر رہے لبوں پر جہان بن رافع عالم کا نام تھا۔ موت صاف اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی، مگر مرنے سے پہلے وہ ایک بار، بس ایک بار جہان کو دیکھنا چاہتی تھی۔ سڑک پر چلتی طوفان کی سی سپیڈ سے جہان کی گاڑی کے سامنے اچانک ایک بائک پر سوار لڑکا آیا، جسے بچانے کے چکر میں اس نے زور سے اسٹیئرنگ کو بائیں جانب گھمایا، جس باعث جھٹکے سے فٹ پاتھ کے سامنے ٹکراتی گاڑی الٹ گئی اور تیز سپیڈ کے سبب آدھی ٹیڑھی ہوتی زمین پر مسلسل رگڑ کھاتی چلی گئی۔ لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ اس خطرناک ایکسیڈنٹ پر گاڑی کے نچلے حصے سے پیٹرول لیک ہونے لگا تھا۔ وہ چلا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اندر موجود وہ شخص کو باہر نکالیں، کیونکہ کسی بھی سمے گاڑی کو آگ لگ سکتی تھی۔ اتنے میں جہان نے لات مار کر دروازے کو کھولا اور سر سے نکل رہے خون کو نظر انداز کرتے وہ باہر نکلا۔ اس درد سے کئی زیادہ درد اسے اسمارا کی دوری دے رہی تھی۔ پھر وہ زمین پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا اور دل کے مقام کو مسلتا زور سے چلایا، نور، کہاں ہو تم؟ بہتی آنکھوں کو بند کرتا وہ اپنی بے بسی پر کرانے لگا تھا۔ تم نے پورے خاندان کے سامنے میری عزت کو رون دیا، مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، مگر پھر بھی میں نے تم سے محبت کی، تمہیں اپنا بنانا چاہا، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اس کے محبت کے ذکر پر بے ہوش ہوتی اسمارا بند آنکھوں سے استہزائیہ مسکرائی تھی، جیسے اس کی بات کا مذاق اڑا رہی ہو۔ تم محبت کے میم سے بھی ناواقف ہو صفدر جمال، کیونکہ محبت شیطان نہیں ایمان والوں کا کام ہے۔ زیر لب سرگوشی کرتی وہ اسے اندر تک سلگا گئی۔ نگل جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے صفدر نے اس کے وجود کو کسی اچھوت کی طرح زمین پر پھینکا۔ وہ رخسار کے بل زمین پر جا گری، ہوش ختم ہونے لگا۔ فرش کی ٹھنڈک کو پورے جسم پر حاوی ہوتا محسوس کرتے آخری بار اس کی آنکھوں کے سامنے جہان کا چہرہ لہرایا تھا، اور پھر مکمل آنکھیں بند کرتے وہ حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کے الفاظ جو ابھی اس نے کہے تھے کسی تازیانے کی طرح بار بار صفدر کے دماغ پر ضرب لگا رہے تھے۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا اس کے ان الفاظوں کو اور اس کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے نفرت کو۔ پھر غلیظ ارادہ لیے اس سے پہلے وہ اس پر جھکتا، اس فیکٹری کے بڑے سے دروازے کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ تیز روشنی نے باہر سے اندر تک کا سفر طے کیا تھا۔
اندرون فیکٹری کے وسط کا مکمل حصہ روشنی میں نہا گیا اور ایک ہیولا اس روشنی میں نمودار ہوا۔ صفدر نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ اس شخص کا چہرہ دیکھ پاتا، لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک تپتی گرم لوہے کی سولاخ کی مانند کوئی چیز جھٹکے سے اس کے بازو میں پیوست ہوئی اور گوشت میں دھنستی چلی گئی۔ خون کی دھاڑ اس کے بازو سے نکلتی قمیض کا رنگ تبدیل کرنے لگی اور گہرائی تک اندر گھستا وہ گرم فولادی مواد بلا شبہ گولی تھا۔ مگر قصہ ابھی یہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلا فائر اس کی ٹانگ پر ہوا تھا اور وہ کراہتا ہوا زمین بوس ہوا۔ اسے تو سسکنے تک کا موقع نہیں ملا تھا۔ الٹے گرے صفدر جمال کے خون بھرے وجود نے سر اٹھا کر سامنے چوکھٹ میں کھڑے شخص کی سیاہ دہشت ٹپکاتی خون آلود آنکھیں دیکھی تھیں، اور وہ شکاری سرد چال چلتا اندر اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا۔ صفدر پھڑکتے جسم کے ساتھ خوف زدہ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا، جسے وہ جانتا تو نہ تھا، مگر اس کی آنکھیں جہان عالم کی سی سیاہ تھیں اور اس کی آنکھوں میں آج وہی خون تھا جو اس رات جہان کی آنکھوں میں تھا۔ ہاتھ اس کے قریب آیا، اپنا کوٹ اتار کر اس نے اسمارا کے وجود پر ڈالا اور پھر صفدر جمال کی جانب بڑھا۔ گیٹ کے پاس آتے ہی اس کی تیز قوت سماعت نے اندر موجود اس کے تمام جملے سن لیے تھے اور اسے لمحہ نہ لگا تھا معاملے کی نوعیت جاننے میں۔ اس کے بعد اس کے اندر کا انسان انسان نہیں رہا تھا، بلکہ آدم خور درندے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ صفدر کے پاس جھکتے ہاتھ نے آتشی آنکھیں اس کے وجود پر گاڑی۔ سیاہ آنکھوں والا وہ شخص ایک لمحے کے لیے صفدر کو موت کا فرشتہ معلوم ہوا تھا، جو اس کی روح کھینچ نکالنے آیا تھا، گویا کانٹوں کی چھال پر پڑا مخمل کا کپڑا کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ گن پیچھے بیلٹ پر لگاتے ہاتھ نے اسے ٹانگ سے کھینچ کر اپنی جانب دھکیلا اور اس کے وجود کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر دیوار میں مارنے لگا۔ صفدر کا سر بار بار دیوار سے ٹکرا رہا تھا، یہاں تک کہ چہرہ مسخ ہونے لگا اور وہ ادمری حالت کو جا پہنچا۔ صفدر کا چہرہ اور دیوار خون سے لت پت ہو گئی۔ اس کے بعد بھی وہ رکا نہیں تھا۔ ہاتھ نے اسے کندھوں پر ڈالا۔ اس کی چپ اور چہرے کے جلال سے ایک لمحے کے لیے پیچھے کھڑے شہروز کے اندر خوف کی سرد لہر دوڑی تھی۔ پھر نیچے گری اسمارا کے وجود کو دیکھا، جو خون رنگے چہرے سے بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف دور آئی اور بلا شبہ وہ اسی سزا کا مستحق تھا جو اب ہاتھ اسے دینے والا تھا۔ ہاتھ اسے لے کر فیکٹری سے باہر نکلا اور اس کی بیک سائڈ پر جانے لگا اور وہاں جا کر اسے زور سے نیچے پھینک دیا۔ اس کو جلانے کا انتظام کرو، شہروز سے کہتے ہاتھ واپس اندر گیا، اور اب جب وہ باہر آیا تو اس کے بازو میں اسمارا تھی۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتی، میں ان کے پیچھے جا رہی ہوں۔ سحر جو بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، صبر کی تنابیں ٹوٹی تو وہ کہتے بنا اقبال کی ایک بھی سنے اس ایریا کی جانب دوڑی۔ سحر بیٹی رک جاؤ، وہاں مت جاؤ، خطرہ ہے وہاں۔ اقبال بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ جا چکی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں تک پہنچتی ہاتھ سامنے سے ہی آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ خون آلود تھے اور چہرے سے خون شامی ٹپک رہی تھی۔ اس کے بازو میں موجود اسمارا کے زخمی وجود کو دیکھتے اس نے تڑپ کر چیختے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے۔ سراب آنکھیں آنسوں سے بھری تھیں۔ وہ فوراً دور ہوتی اس تک گئی۔ نورے، نورے، یہ سب کیسے ہوا عالم؟ اس کے وجود کو چھوتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اپنے کندھوں پر دھری اپنی چادر اتار کر اس کے وجود پر لپیٹتے وہ دونوں واپس مڑتے گاڑی کی جانب بڑھے۔ اقبال نے فوراً دروازہ کھولا۔ ہاتھ نے اسمارا کے وجود کو پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ سحر بھی تیزی سے اس کے ساتھ بیٹھتی اسمارا کے سر کو گود میں رکھ گئی۔ انہیں ہسپتال پہنچاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اقبال فوراً سر ہلاتے ڈرائیونگ سیٹ پر آئے اور گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے چلے گئے۔ اسمارا کی بکھری حالت پر لاتعداد آنسو ٹوٹ کر سحر کے چہرے سے گرتے اسمارا کے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ آنکھوں میں بے شمار اذیت لیے وہ اپنے دوپٹے سے اس کے چہرے سے خون صاف کرنے لگی، اور اس درد میں گم وہ یہ مکمل فراموش کر چکی تھی کہ ہاتھ وہیں ٹھہر گیا ہے، اور کیوں۔ دوسری جانب ہاتھ واپس اس جگہ پر آیا جہاں شہروز صفدر کے ادھمرے وجود کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پیٹرول کا کین تھا۔ شہروز نے اس کی طرف کین بڑھایا، مگر ہاتھ نے اسے نہ پکڑا۔ وجہ وہ نہیں جانتا تھا کیوں۔ ہاتھ کو کسی طرح سکون نہیں آ رہا۔ یہ موت اس کی نظر میں بہت آسان تھی، اور وہ اتنی آسانی سے یوں مر نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ واپس اندر چلا گیا۔ شہروز خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب وہ نہیں تھمے گا۔ چند منٹوں کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کا بڑا سا کلہاڑا تھا،
اس کے ہاتھ میں وہ اوزار دیکھ کر شہروز صفدر کے وجود سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ اسے اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا اور پیاس کی شدت جاگی۔ وہ ہاتھ کے ساتھ پچھلے 8 سالوں سے کام کر رہا تھا اور اس نے اس کے ہاتھوں سے جتنی بھی موتیں ہوتی دیکھی وہ ایسی ہی تھیں۔ کسی کو دل کے مقام پر فائر کر کے مارا تو کسی کو دماغ پر اور کسی کو جلا کر۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا جس نے اسے کبھی اپنایا ہو۔ صفدر جمال شاید اس کی نظر میں وہ پہلا شخص تھا جس کو ہاتھ یوں بد سے بدتر موت دے رہا تھا، اور چونکہ ایسا وہ پہلی بار دیکھنے والا تھا تو اس لیے حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا یہ سب دیکھنے کا۔ مگر ہاتھ کی نظر میں یہ دوسرا ایسا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے ایسی ہی موت ایک شخص کو سالوں پہلے دی تھی، اور وہ شخص تھا آدم حیدر عالم۔ ہاں، وہی آدم حیدر عالم جس نے اس کی ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور اس کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، اور 8 سالوں بعد یہی کبیرہ گناہ صفدر جمال نے سر انجام دیا تھا۔ تو ایسا کیوں کر ممکن تھا کہ وہ اسے آسان موت دے دیتا؟ ہاتھ سست قدم اٹھاتا اس کی اور بڑھ رہا تھا۔ شہروز کئی قدم پیچھے لے گیا اور صفدر پر وار کرنے سے پہلے ہی رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا، جیسے عام آنکھ سے دیکھنے کا جگر اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ ہاتھ اس پر جھکا اور یکے بعد دیگرے کئی وار اس کے جسم پر کرتا رہا۔ صفدر کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ پھوٹ کر ہاتھ کے چہرے تک کو بھگونے لگے تھے، مگر وہ نہیں رکا۔ جسم پھڑکتا رہا، گوشت کے لتھڑے اچھل اچھل کر ارد گرد گرتے رہے۔ شہروز نے لرزتے وجود کے ساتھ پلٹ کر دیکھا تھا اور پھر بمشکل اپنی ابکائی روکتے وہ ہاتھ تک آیا اور اسے پیچھے سے جکڑ کر صفدر کے وجود سے دور کر گیا۔ ہاتھ، بس کریں ہاتھ، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، وہ مر چکا ہے، بس کریں۔ مگر دوسری جانب ہاتھ کی آنکھوں کے سامنے بس ایک وجود تھا، خدیجہ رافع عالم کا وجود، اور وہ پنکھے سے لٹکتی ہوئی لاش جسے 8 سال کی عمر میں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ اس نے میرے بھائی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ہاتھ بن رافع عالم اسے نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ میں اس کی موت کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ وہ کوئی خطرناک آدم خور وحشی درندہ معلوم ہو رہا تھا اس سمے، وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ ہاتھ، اللہ کے لیے چھوڑ دیں اسے، وہ مر چکا ہے، اب کی بار شہروز نے پوری قوت سے چلا کر کہا، اور اسے صفدر سے مزید پیچھے گھسیٹ لیا۔ لفظ اللہ پر وہ ٹھہرا تھا اور اس کے ہاتھ سے وہ کلہاڑا چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ اس نے میرے بھائی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک آخری سرگوشی سر پیچھے شہروز کے سینے پر ڈھلکاتے ہاتھ کے لبوں سے ادا ہوئی تھی، اور آنسو اس کی سیاہ آنکھوں سے ٹوٹ کر داڑھی میں جذب ہونے لگے تھے، اور ان سیاہ آنکھوں میں ایک ہی عورت کا عکس تھا، اس عورت کا عکس جو اس کی والدہ تھی، اس کی جنت تھی۔ شہروز نے اسے مکمل تھام کر حصار میں لیا۔ ہاتھ نے کئی لمحے آنکھیں بند کر رکھی اور بے آواز روتا رہا، لبوں سے بار بار بس یہی ادا ہو رہا تھا، اس نے میرے بھائی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئے اور وہ شہروز سے خود کو آزاد کرواتے اٹھا، پھر اس کے ہاتھ سے پیٹرول لیتا وہ صفدر پر پھینکنے لگا، پوری کین اس پر انڈیلتا وہ جیب سے لائٹر نکال کر اس کے وجود پر پھینک گیا۔ لمحے میں وہاں آگ کے بھانبڑ مچنے لگے تھے۔ اس کا پورا وجود آگ کی زد میں آتا جلنا شروع ہو گیا، اور وہی ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا وہ، جبکہ شہروز وہاں سے جا چکا تھا اور گاڑی میں بیٹھا ہاتھ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ ہاتھ کا ہی حوصلہ تھا یہ سب دیکھنے اور کرنے کا۔ دوسری جانب وہ جلتی آتش، عالم کی آتش کے سامنے کچھ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل، امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔